السلام علیکم۔ ایک چھوٹا سا سوال آیا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آیت جو ہے وہ دو طرح کی ہے، محکمات اور متشابہات۔ تو اللہ نے خود ہی متشابہ یعنی شبہ کرنے والی آیتیں دے رکھی ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں قرآن میں شبہ نہ کرو۔ تو اتنا تضاد والا بیان کون دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اور دوسری بات پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے خود ہی متشابہات اس میں دے رکھا ہے، اور پھر لوگوں کو کہے کہ اس میں کیوں شبہ کر رہے، کیا کچھ کر رہے ہو۔ تو یہ ان کی ایک طرح کی بلیک میلنگ ہے، خود شبہات والے آیت بھی ڈالے اور پھر اس کے بعد کہے کہ اس میں شبہ کیوں کر رہے ہو۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں یہ بیان کرتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ ہے 3:7، جس سے لوگ یہ استدلال لیتے ہیں کہ قرآن میں مشتبہ آیتیں موجود ہیں۔ تو آئیے آج اسی آیت کو سمجھتے ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جن کا ترجمہ ہے کہ وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، اس میں محکم پختہ آیتیں ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متشابہ کئی معنی دینے والی۔ بس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے سو وہ اس سے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فساد گمراہی کے غرض سے اور اس کا غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے، اور اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور مضبوط پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نہیں سمجھتے مگر عقل والے، صرف عقل والے سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ان کا ترجمہ۔ اس روایتی ترجمے سے بات یہی آتی ہے کہ ایک تو محکمات یعنی اصل آیت ہے، ٹھیک ہے، محکمہ پختہ ہے، اور دوسری جو ہے متشابہ یعنی کئی معنی دینے والی۔ اب یقینی سی بات ہے جب کئی معنی دے گی تو اس میں اشتباہ پیدا ہوگا، اور جہاں اشتباہ پیدا ہو جائے وہ قابل عمل بات نہیں رہتی، کیونکہ شبہات آ جاتے، پتہ نہیں یہ ہے یا وہ ہے یا، اور یہی حال ہمارے مترجموں نے کر رکھا ہے، خاص طور پر روایتی مترجموں نے، یا جو لوگ اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر نہیں سمجھتے، یعنی احادیث کے ملاوٹ کے بغیر نہیں سمجھتے، کم از کم وہ لوگ اتنی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو ہی متشابہ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے پھر وہ ملحد افراد یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے خود کہہ رکھا ہے کہ ہم نے متشابہ آیت دے رکھی ہے، پھر کہتے ہیں کہ اس میں شک بھی نہ کرو۔ تو اتنا تضاد والی بات کرنے والا اللہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ بھی تمہارا خیالی اور تصوراتی ہے۔ آئیے دیکھیے اس آیت کی حقیقت کیا ہے۔ هو الذی، وہی ہے جو کہ انزل علیک الکتاب، سامنے لایا تم پر الکتاب، منہ آیات، اس میں آیتیں ہیں، محکمات، احکامات والی، ہن ام الکتاب، وہی الکتاب کا ماخذ ہیں، یعنی جو اصل احکامات والی آیت ہیں وہی الکتاب کا ماخذ ہے۔ وآخر متشابہات، اور اگلی یعنی جو دوسری ہے وہ ملتی جلتی ہیں۔ متشابہ کہتے ہیں ملتے جلتے کو، سملیرٹی کو، جس طرح دو جڑواں بچے جب پیدا ہوتے ہیں بہت ہم شکل ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے متشابہ۔ جب قرآن میں اس شبہ والے مادے سے 12 جگہ لفظ آیا ہے، اور تمام کی تمام جگہ انہوں نے شبہ نہیں کیا ہے سوائے 2 جگہ کے علاوہ۔ اگر آپ ان آیتوں کو اٹھا کر دیکھ لیں تو انہوں نے خود بھی متشابہات کا ملتا جلتا ترجمہ کر رکھا ہے۔ تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ کافی طویل وقت لگ جائے گا، نہیں اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے میں آپ کو یہیں بتا دیتا ہوں۔ آپ ان 11 جگہ کو یعنی ان 10 جگہ کو اور آپ خود تلاش کر کے دے سکتے ہیں، کیونکہ 2 بار تو اسی میں آ گیا متشابہ لفظ۔ اچھا پھر آ رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس جن لوگوں کے پلٹنے میں ٹیڑھ پن ہے، یہ دل میں کجی کی بات ہی نہیں ہے۔ دل تو ویسے ہی لوگ دل کے فیصلے بھی نہیں کرتے، اور دل تو غلط فیصلے بھی کر جاتا ہے، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ قلب کہتے ہیں پلٹنے کو۔ تو بس جو لوگ اپنے پلٹنے میں ٹیڑھ پن رکھتے ہیں، انہیں پلٹنا ہی نہیں ہے، باپ دادا سے جو چلا آ رہا ہے وہی ہو رہا، ہمارا کابر نے جو کر رکھا وہی کرنا ہے، وہی کرنا ہے، پلٹنا ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو حق بات کی طرف لانا ہی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھپن جو انہوں نے لکھ رکھا ہے یعنی کجی ہے، تو دل کی بات ہی نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے پلٹنے میں ٹیڑھپن رکھتے ہیں، جو اپنے پلٹنے ہی نہیں چاہتے ہیں، فیتبعون، پس وہ اتباع کرتے ہیں، ما تشابہ، جو ملتی جلتی ہے، منہ ابتغاء الفتنۃ، اس سے وہ تلاش کرتے ہیں فتنہ، خاص آزمائش، وابتغاء تاویلہ، اور تلاش کرتے ہیں اس کا انجام۔ اب ملتی جلتی جو بات ہے اس سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو وہ فتنہ تلاش کرتے، فتنہ جو ہے وہ اصل میں فتن کہا جاتا ہے پرکھ کر الگ کرنے کو، اس لیے آزمائش کو بھی کہا جاتا ہے، اور فتنہ ہمارے اردو کے معنوں میں جو فتنہ پر یہی ہوتا ہے کہ ادھر بات کچھ کرتے ادھر کچھ کرتے ہیں، زمانی الفاظ دے دیتے ہیں، اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے ملتی جلتی بات، یعنی ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بتایا ہے، تو اس کو بجائے ایک ہی محکمات کے تابع رکھنے کے شبہ خود پیدا کر رہی ہے مترجم لوگ،
یا ایسے لوگ جو قرآن میں ٹیڑھپن تلاش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پلٹنا نہیں چاہتے، باپ دادا کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے اس کو الگ الگ معنی دے دیتے ہیں اور اس سے پھر اس کا انجام تلاش کرتے ہیں کہ کیا ہے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور جو یہ علم ہے اس کے انجام کا صرف اللہ کو ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ کس بات کا کیا انجام ہے، جیسا اللہ نے کہا واقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تنہی الفحشاء والمنکر والبغی، لیکن جب آپ صلاۃ قائم کرنے کے بجائے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو فحش اور برائی سے نہیں بچا رہی ہے، وہ نتیجہ نہیں مل رہا، نتیجہ تو اللہ نے دے رکھا ہے، اس کا انجام کیا ہے وہ اللہ نے دے رکھا ہے، اس کا انجام صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ نے جو بتایا اس کو وہ نتیجہ آنا چاہیے۔ اگر وہ نتیجہ نہیں آ رہا تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے عمل میں کوتاہی ہے، آپ کے سمجھنے میں غلطی ہے۔ اس لیے آگے اس کی مزید تشریح ہو رہی ہے کہ والراسخون فی العلم، اور جو لوگ راسخ علم میں، جو انتہائی مضبوط ہیں العلم میں، خاص علم اللہ اپنی کتاب کے علم کو کہتا ہے، تو جو کتاب کے علم میں مضبوط ہیں، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم نے مانا اس کتاب کے ذریعے، کل من عند ربنا، ہر ایک جو ہے وہ ہمارے رب کے پاس سے ہے، وما یذکر، اور جو یہ یاد دہانی ہے، الا اولو الالباب، سوائے مغز کے قوت والوں کو، جو یہ یاد دہانی ہے یعنی جو عقل مند لوگ ہیں، جو جن کے پاس مغز کی قوت ہے تو وہی یہ یاد دہانی لیتے ہیں، اور جو عقل مند نہیں ہے وہ اس سے یاد دہانی نہیں لیتے بلکہ اسے باپ دادا کی کہانی بنا کے رکھتے ہیں، اس کو اساطیر الاولین بنا لیتے ہیں، یا وہ جو اکابر نے ان کو بتا دیا ہے وہی اسی پر چلتے ہیں، جو باپ دادا کرتے چلے آ رہے اسی پر چلتے ہیں، چاہے اسے ہدایت ملے یا نہ ملے اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ تو میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے کہ وہی ہے جو کہ تم پر الکتاب سامنے لے آیا، اس میں احکامات والی آیتیں ہیں، وہ الکتاب کا ماخذ ہیں، اور دوسری ملتی جلتی ہے، بس جن لوگوں کے پلٹنے میں ٹیڑھپن ہے بس وہ جو اس سے ملتی جلتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اس سے خاص طور پر آزمائش، اور تلاش کرتے ہیں اس کا انجام، اور یہ جانتا ہے جو اس کا انجام ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اور علم میں جو لوگ مضبوط ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کے ذریعے مان لیا، ہر ایک جو ہے وہ میرے رب کے پاس سے ہے، اور جو یہ یاد دہانی ہے صرف عقل مندوں کے لیے ہے۔ تو یہ لفظ اصل میں متشابہ جس کے ذریعے لوگ شبہ والی بات بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے شروع میں کہہ دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ الکتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے۔ جب ایک بار اللہ نے لا ریب کہہ دیا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ متشابہ مشتبہ کر کے اس کو ریب والا بھی بنا دے؟ یہ پھر قرآن میں تضاد آ جاتا ہے، یہ اللہ کی بات ہی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو قرآن دشمنوں سے ہوشیار رہیں، اپنے اکابرین کے پجاریوں سے ہوشیار رہیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار ہے جو اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر نہیں سمجھتے ہیں، وہ یقینی سی بات ہے کہ ہدایت سے دور لے جاتے ہیں، نہ خود ہدایت حاصل کرتے ہیں نہ دوسروں کو ہدایت حاصل کرنے دیتے ہیں۔ بہرحال ان کا اعمال ان کے ساتھ، ہمارا اعمال ہمارے ساتھ، تو جو کچھ سمجھ میں آئے اور قابل عمل ہو اس کو ضرور سمجھیں اور عمل کریں، اور اگر آپ نے اسے سمجھنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کیا، یا اسے سمجھنے سے آپ جان بوجھ کر اس لیے قاصر رہے کہ کیونکہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کر رکھا ہے، یا زبان کے جو ماہر ہیں، ماہر لسانیات لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ گرامر کی طرف سے غلط ہے اس لیے اس کو نہ مانا جائے، تو یاد رکھیے آپ ہدایت سے ہمیشہ دور رہیں گے۔ اور یہ بھی اچھی طرح جان لیں کہ قرآن عربی زبان میں نہیں ہے کہ ہم عربی زبان کو سمجھے تو اس سے بات سمجھ میں آ جائے، اس کی وضاحت میں بہت پہلے ہی کر چکا ہوں، آپ چاہے تو اس کے لیے میرا درس سن سکتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے اصول کے تحت جو میں نے دے رکھا ہے۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے۔ تو یہاں اصل جو وضاحت تھی متشابہ کی تھی، یہ قرآن میں ٹوٹل 12 جگہ آیا ہے، 2 جگہ اسی آیت میں اور 10 جگہ اور ہے، ان 10 جگہ کو دیکھ لیں، انہوں نے صرف ایک جگہ اور شبہ لیا ہے، باقی ہر جگہ انہوں نے خود بھی متشابہ کا ملتا جلتا ہی کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔